اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی دفعہ آیا نمبر 30 پر اینڈ کیا سورۃ الفرقان کی، اور یہ بہت اہم آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ ایک تو لفظ قرآن کے خاص آنے سے ہدایت لفظ نہیں آیا، جنیرک لفظ نہیں آیا، القرآن لفظ آیا۔ So this is telling us that this is about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the challenges he was facing, and یہ کہ آخرت میں بھی نعوذ باللہ ایسے نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے کچھ لوگوں کے لیے یہ کہہ رہے ہوں کہ میری امت کے ان لوگوں نے استغفر اللہ قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ مہجورہ کو میں دیکھ رہی تھی، اور ہجر آپ نے دیکھا، حجرہ اس کا روٹ ہے۔ کسی چیز سے خود کو جدا کرنے کا معنی ہوتا ہے، ٹو سیپریٹ ونس سیلف فرام سم تھنگ، ٹو بریک آف with someone, to break up with someone, leave something، کسی چیز سے بچنا، کسی چیز کو کوئٹ کرنا۔ مگر مثلاً اگر اچھی چیز بھی چھوڑ رہے ہیں تو وہ بھی یا اچھے مقصد کے لیے چھوڑ رہے ہیں تو ہجرت کا لفظ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہم لفظ مہاجرہ استعمال کرتے ہیں، مہاجر استعمال کرتے ہیں، ہم ہجرت استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور سب سے اچھی ہجرت ہمیں کیا بتائی گئی ہے؟ گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کر جانا۔ مگر واٹ واز انٹرسٹنگ واز کہ مہجور جو ہے نا آتا، اس میں ٹو اسپیک ان اے وائلڈ مینر، ڈیلیریم، تھوڑا سا جب ذہن تھوڑا سا متاثر ہونا شروع ہو جائے، ذہن پہ اثر ہو جائے اور آپ نان سٹاپ بول رہے ہوں، عربک میں اس کے لیے بھی مہجور کئی دفعہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر ہے عربی میں جس طرح سے ہے کہ اب آپ کو دو معنی یہاں پر مل رہے ہیں۔ ایک تو جو میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ حجرہ میں ہمیشہ دیکھ لیجئے کہ فرام پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی، یعنی آپ کہیں پر تھے اور وہاں سے ایک نقطۂ آغاز سے آپ ایک نقطۂ انجام تک گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ قرآن مہجورہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ قرآن مہجورہ کہ آپ قرآن تک پہنچ گئے تھے، یعنی آپ کو فیملیرٹی ہو گئی تھی، آپ کو سمجھ آ گیا تھا، پھر آپ نے اسے چھوڑا۔ تو یہ اس شخص کی بات نہیں ہے جو کمپلیٹلی جہل میں ہے، who doesn't know nothing، یہ وہ شخص نہیں ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کو کچھ سمجھ آ گئی یا کافی سمجھ آ گئی، اور یہی اس آیت کا سب سے خطرناک پہلو ہے۔ چھوڑنے کے حوالے سے کیا کیا الفاظ قرآن پاک میں آتے ہیں؟ سب سے پہلے آتا ہے ترک۔ ترک آپ استعمال کرتے ہیں لفظ، ٹھیک ہے، تراکاف، the two dotted تا and را and the بڑا کاف جو ہے، آپ اردو میں بھی کہتے ہو ترک کر دینا کسی چیز کو، یہ عام لفظ ہے، مور جنرل۔ مثلاً کسی چیز کو چھوڑ دینا، it can be deliberate اور it can be subconscious، یعنی ارادتاً بھی ہو سکتا ہے، بلا ارادہ بھی ہو سکتا ہے، اختیاری بھی ہو سکتا ہے، یعنی بائی چوائس آپ نے کوئی چیز چھوڑی ہے، یا اضطراری بھی ہو سکتا ہے۔ اضطراری مطلب مجبوراً آپ کو کوئی چیز چھوڑنی پڑ گئی، ٹھیک ہے۔ مثلاً آپ کہیں گے کہ میں نے شوگر ترک کر دی کیونکہ میرا فاسٹنگ شوگر ہے، اگر کسی کا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ بائی چوائس ایک چیز چھوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پر کئی دفعہ آپ بلا ارادہ بھی کوئی چیز چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں یہ چیز کھانے کا اب دل ہی نہیں چاہ رہا۔ سو دیر آر اینڈ دین دیر آر سرٹن سچویشنز، مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ جو ہجرت وہاں سے کر کے مکہ ترک کرنا پڑا نا، تو وہ چوائس بھی تھی مگر اور کوئی آپشن بھی نہیں تھی، مجبوری بھی کئی دفعہ ہو جاتی، ٹھیک ہے، تارا کا۔ اچھا، دوسرا آتا ہے حجرہ which is the word in question for today from ayah 30 of Surah Al-Furqan۔ عموماً ایک انسان کا دوسرے انسان سے تعلق منقطع کرنے کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ So
for humans to break contact, उमूमन हजर का लफ्ज आता है, ठीक है। लोगों से ताल्लुक, मसलन कतई ताल्लुक, कोई रिश्तेदार हैं उनसे मिलना छोड़ दिया, उसके लिए भी ये लफ्ज आता है। इसी तरह किसी इलाके को छोड़ दिया, उसमें भी क्या होता है, when you migrate from one place to another, you end up leaving some people, है ना। हिजरत में यही होता है कि आपसे कुछ लोग जुदा हो जाते हैं। अच्छा, अमाल की बेस पर जब सोशल सर्कल्स या कुछ, क्योंकि खलील पीछे आया है, वो दोस्तियां छोड़नी पड़े जो गुनाह की तरफ आमादा कर रही हो, या मसलन कोई नौकरी छोड़नी पड़े जिसमें गुनाह का पहलू हो, उसमें भी आप कुछ लोगों से जुदा तो फिर हो ही जाते हैं। तो हजरा में ये तमाम मायने आ जाते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव वे में भी आता है और नेगेटिव वे में भी आता है। व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज कि यहाँ पर इंसान के लिए या जगह के लिए नहीं आया है, आयत नंबर 30 में कुरान के लिए आया है। और कुरान पाक का हमारी जिंदगी और दिल की जिंदगी से और दिल को जिंदा रखने से इतना गहरा ताल्लुक है that it's almost like this is what brings us to life, this is the source of life। तो उसकी जुदाई से भी बहुत सारे अच्छा, कुरान छोड़ेंगे तो नाउजुबिल्लाह, तो फिर उससे रिलेटेड बहुत सारे अच्छे लोग भी जुदा होने का डर होता है, बहुत सी कंपनी जुदा होने का डर होता है जो कि अदरवाइज आपकी क्लोजर कंपनी हो सकती थी। सो दीज आर ऑल रेलेवेंट कॉन्सेप्ट्स। अच्छा जी, तीसरा लफ्ज जो मुतरादिफ आता है छोड़ने के मायने में वो है अत्तला, अत्तल, आइन तो लाम, तो वो वाला मोटा वाला जो होता है, ठीक है। किसी चीज को बेकार छोड़ देना, आप यूजलेस छोड़ दें, लाइक यू लीव इट दैट इट्स ऑफ नो यूज एनी मोर। ऑल्सो इन अरबिक, किसी मजदूर को जब आप जॉब नहीं देते, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए लफ्ज आता है। उर्दू में आपने ये कहाँ देखा है, देखा है ये रूट मुअत्तल। छुट्टी के लिए क्या लफ्ज आता है, तातील, आम तातील है, ठीक है, आइन तौल आम आता है, तो ये भी आता है। मुअत्तल ऐसा मुलाजिम होता है जो अभी स्टिल वर्किंग मगर उसे काम से रोक दिया गया। ओके, मूविंग ऑन। अल्लाह, ये फिर खलील वाला तो नहीं है रूट, लेकिन खैर, खल्ला, खालाम वाओ, तखलिया, खला, आप उर्दू में खला कहते हैं, खला पैदा हो गया जो कि कोई पुर नहीं कर सकता। सो दैट्स काइंड ऑफ एन एम्प्टीनेस, अ वॉइड, कि जब कोई चीज खाली हो जाती है, ये भी इसी रूट से है, ठीक है। जमानो मकान दोनों के लिए आता है, यानी एन एम्प्टी टाइम पीरियड डिवॉइड ऑफ समथिंग, अ प्लेस डिवॉइड ऑफ समथिंग। कोई जगह जहां पर लोग ना हो वो भी खाली हो सकती है, एक दिल भी खाली हो सकता है, जमान भी हो सकता है, और मकान तो मसलन दिल है। लेकिन आप कहें कि बड़ा वो साल बड़ा खाली खाली सा गुजरा, जैसे कोविड के साल थे। हाँ, खिलवत इसी रूट से आता है, तन्हाई के लिए कहते हैं। आपने देखा होगा पुरानी इंडियन मूवीज या पीटीवी के ड्रामे में वो कहते थे तखलिया, और ऐसे ताली बजाते थे जो मुगल बादशाह होते थे, मीन्स आई वांट प्रिवेसी, ठीक है। ओके, खल्ला कहते हैं किसी को तन्हा छोड़कर खुद अलग हो जाना, यानी किसी को खाली जगह में छोड़ देना। मसलन बीबी हाजरा को इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां पर छोड़कर चले आए थे, ठीक है। ओके जी, अगला छोड़ने के मायने में लफ्ज आता है कुरान में यज़र, रूट है वज़र, जाल नरम वाला जाल, ठीक है, अल्लदीना वाला जाल। इसको लिखने का फर्क तुम लोग सीखो। कई लोग खुजूल और खुजूल को सेम लिख रहे होते हैं, तो ये गड़बड़ है बात, ठीक है। जाल और जा का फर्क समझिए, तो यहाँ नरम वाला है। यज़र कहते हैं, अच्छा, व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज कि यज़र वज़र, इसका इट डजंट हैव अ पास्ट टेंस,
اس کا کوئی ماضی استعمال نہیں ہوتا, یہ صرف مضارع میں استعمال ہوتا ہے, یعنی پریزنٹ اینڈ فیوچر مضارع آپ کہیں گے اسے, یا فعل امر میں استعمال ہوتا ہے when you command something, ٹھیک ہے. To leave something because you consider it below yourself, کسی چیز کو حقیر سمجھ کر چھوڑ دینا. اچھا پھر آئے گا جی دعا, دو لفظ ہیں دال اور عین. پچھلا والا بھی فعل ناقص ہے, یہ والا بھی فعل ناقص ہے. فعل ناقص گرامیٹیکلی آپ کو پتہ ہے نا, فعل ناقص میں کوئی پاسٹ ٹینس نہیں آپ کو مل رہا اور آپ کو آرڈر کے فارم میں مل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو دال عین, اس کے معنی ہے کسی چیز کو بڑا پیسفلی چھوڑ دینا, پرسکون طریقے سے چھوڑنا, ٹھیک ہے. خود الگ ہو جانا کسی چیز سے. کئی اس میں اس کے روٹ میں واو دال عین بھی لاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو دیٹ مینس کہ وہ ودا والا معنی ہو جائے گا. پھر آخری ہے جی غدر. غدار لفظ سنا ہے نا, غدر لفظ بھی سنا ہے, غادر. اس کا مطلب ہوتا ہے وعدہ چھوڑ دینا, بے وفائی کے لیے استعمال ہوتا ہے. لائک when somebody betrays you and leaves you, بے وفائی کر کے چھوڑنا, اس کے لیے غدر استعمال ہوتا ہے. غدار بے وفا کو کہتے ہیں نا, عہد شکن. غادر کہتے ہیں کسی چیز میں خلل واقع ہونے کی بنا پر اسے چھوڑ دینا یا باقی چھوڑ دینا, مینس سم تھنگ واز انکمپلیٹ تو آپ نے اسے چھوڑ دیا, ٹھیک ہے. سو دیز ور دا 7 kinds of words used in the Quran for leaving, اور ان کا میں نے آپ کو بتا دیا, ٹھیک. But really this is worth reflecting on this section, اور اسی لیے میں آج آپ سے بھی تھوڑا سا مزید چاہوں گی input, because وہ بہت ضروری ہے. آپ لوگوں سے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کن کن طریقوں سے قرآن چھٹ جاتا ہے, اور جو ہاتھ ریز کرے گا وہ اپنے آپ کو انمیوٹ کرے. جی ارم. السلام علیکم فرا. اس میں 2-3 چیزیں مجھے لگتی ہیں. ایک تو میں ایک چیز بتا دیتی ہوں, مجھے لگتا ہے جو دنیاوی ڈائیورژنس ہیں, دنیا کی چیزیں جو ہیں, دنیا کی ہماری جو مشغولیت ہے, وہ آپ کی ذمہ داریاں بھی ہو سکتی ہیں, وہ آپ کے شوق بھی ہو سکتے ہیں, وہ آپ کی مطلب سمجھ لیں کہ مشغلے بھی ہو سکتے ہیں. تو کئی دفعہ یہ چیزیں جو ہیں یہ لگتا ہے قرآن سے دور کر. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور آپ کاز اینڈ افیکٹ, تو آپ کاز بتا رہی ہیں, ٹھیک ہے, آپ افیکٹ بھی بتا سکتی ہیں مجھے کہ کس طرح چھٹتا ہے, ان واٹ فارم ڈو یو لیو اٹ. مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ سب سے بڑی چیز ہے کہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں اس چیز کو یا باقاعدگی سے آپ کوئی چیز سے, ہماری قرآن کلاس سے ہی حوالہ ہے, تو وہ گریجولی ہوتا ہے کہ آپ پروکیسٹینیٹ کر رہے ہوتے ہیں یا مختلف چیزیں ترجیح بن جاتی ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ اس پہ ایک جو فیکٹر آپ بات کری تھی کہ اگر پڑھیں گے تو پھر عمل بھی کرنا پڑے گا, وہ بھی کہیں بیک آف دا مائنڈ میں شاید ہوتا ہے. وہ بھی چیزیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اچھا مزید ڈیپتھ میں جائیں گے تو perhaps that's one of the reasons. تو ایفیکٹ مختلف طریقے سے ہوتے ہیں. آپ پھر کاز اور ریزن بتا رہی ہیں جو کہ بہت ریلیونٹ ہے, بٹ میں چاہ رہی ہوں آپ لوگ کاز اینڈ افیکٹ دونوں مجھے بتائیں, وجہ بھی بتائیں قرآن کو چھوڑنے کی اور کس طرح سے چھوڑا جاتا ہے وہ بھی. جی نغمہ پہ فرح آپ نے میوٹ کر لیا. جی فرح, سوشل پریشرز اور دنیا مطلب ہمیں بہت اپنی طرف کھینچ رہی, دنیا کی ترجیحات, دنیا کی اچیومنٹس, دنیا کے فائدے, دنیا کے بینیفٹس, ہم مطلب ہمارا وقت مطلب دنیاوی اکامپلمنٹس میں بہت ہمارا رجحان ہے, تو وہ ہمیں مطلب دین سے بہت دور کرتا ہے. بیلنس نہیں ہے ہماری زندگیوں میں, تو وہ ترجیحات ہماری ترجیحات, پرائیورٹائزنگ. مگر میں پھر آپ کو بھی یہی کہہ رہی ہوں, آپ لوگ مجھے وجوہات بتا رہے ہیں.
मैं आपसे कह रही हूँ किस तरह छोड़ा जाता है, ठीक है, वो भी बताइए। ठीक है, अमरीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, दो चीज़ें दैट मेरे माइंड में आ रही हैं। कभी कभार आप कुरान शरीफ से जुड़े हुए होते हैं एंड थिंग्स, सम ट्रेजेडी हैपन्स जहाँ पे वन स्टार्ट्स टू क्वेश्चन एंड सपोजिटली आप नाराज़ हो करके कि अल्लाह ताला पे मैंने इतना ट्रस्ट किया और मैं इबादत करती थी, बट स्टिल समथिंग बैड हैपेंड, ठीक है, अच्छा, उस केस में फेथ, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं, बहुत सही बात कह रही हैं कि कई दफा मैंने ये चीज़ फेथ देखा है। हिल जाने की सूरत में भी कुरान छूट जाता है, कुरान से ताल्लुक छूट जाता है, क्योंकि कुरान से ताल्लुक इज बेसिकली अल्लाह से ताल्लुक। जी, बहुत सही बात कह रही हैं, ठीक है। सो यानी जब ट्रायल का पीरियड आता है तो हम वो ताल्लुक मेंटेन नहीं कर Fast, पाते, जी, और एक बैक ऑफ द माइंड एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर हम कुरान पढ़ रहे हैं तो सब ठीक ठीक ही होना चाहिए। ठीक कह रही हैं, ठीक है, जज़ाकल्लाह, अनयूजुअल एंड गुड पॉइंट। जी आसिया। बस समझिए सुस्ती की वजह से बहुत छूटता है। अभी पढ़ते हैं, अभी पढ़ लेते हैं, जबकि जब हमारा टेस्ट होता है तो हम दिन रात पढ़ रहे होते हैं, और जब टेस्ट नहीं होता है तो सुस्ती कर जाते, भी थोड़ी देर में पढ़ लूंगी। रमजान के बाद मैंने तो अपना देखा, 2-2.5 महीने में बहुत अच्छा पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर पढ़ स्लो हो रही होती हूँ, जाता, उसके बाद ठीक है। आप लिटरल लिंक विद द कुरान की बात करिए, और वो भी जाहिर है बहुत जरूरी है कि आप मुस्तकिल ऑन अ डेली बेसिस किस तरह ताल्लुक रखते हैं। पहली चीज जो एक पकड़ के रखनी चाहिए, वो मैं बार बार कहती हूँ, रमजान के बाद आप ईद के दिन से चाहे 3 आयात अल बकरा की से आप अपने कुरान की तिलावत का एक नया कुरान शुरू कर दें, जो कि किसी सूरत छूटे नहीं। क्लास इज अनदर थिंग, और ये मैं अच्छा किया से आपने बोला, क्लास एक अलग चीज है, वो आपकी तालीम है, ठीक है, मगर आपकी जाती तिलावत में कुरान में आप कहाँ पहुंचे हैं, साल में आप अपने आप को सेमेस्टर वाइज या व्हाटएवर देखा करें कि 4 माह में मैंने कितना कवर किया, मेरे साल में, मतलब कहाँ हम महीने में सुभान अल्लाह पूरा कुरान पढ़ लेते हैं, और कहाँ अगर हम नहीं करना चाहें तो हमें साल में भी हम कुरान पूरा अपनी तिलावत नहीं कर पाते। तो वो भी छोड़ने का एक तरीका है। अगेन वजूहात वही है, मगर छोड़ने का एक तरीका ये भी है। जी रमा, वेलकम, वेरी नाइस टू हियर फ्रॉम यू। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। Can you hear me? Yes, I can. I think, Apa, when I read, I'm a complete lay person, लेकिन जब मैं थोड़ा सा पढ़ती हूँ तो I think we are so used to getting sort of instant results, especially this day and age, that sometimes I feel personally like it overwhelms me जब मैं थोड़ा सा पढ़ती हूँ, and it just makes me realize कि ये तो एक समंदर है, इसमें मैं डूब गई हूँ. And I think वो बड़ी uneasy zone होता है because it's outside your comfort zone. And that completely, instead of immersing myself further, I find myself going back further, if you can understand. कि उसकी वो जो largeness है ना, वो इतनी ज़्यादा होती है. And I think another thing that I think it's a way of perhaps leaving the Quran is that there are a lot of things that we choose for ourselves, but when it comes to our kids, we sometimes unfortunately, जिस तरह एग्जाम्स हैं और रमजान है तो हम कहेंगे देख लो अगर रोजा रख सकती हो, अगर ठीक रहोगी, which is basically we're more kind of giving preference to एग्जाम्स. तुम्हें अगर प्यास लगेगी तो सोच लो, अगर सहरी के लिए उठना होगा तो फिर एग्जाम टाइम पर तुम्हारी आंखें खुली होंगी, like things like that. Excellent, जज़ाकल्लाह खैरन। That's my आपने two cents. जज़ाकल्लाह, आपने दो बहुत अहम बातें बोली हैं। एक ये कि उसकी जो the sheer quantum of it and the magnanimity Yes. of it. Yes. अच्छा, पॉजिटिव उसकी बात क्या है रमा? पॉजिटिव ये है कि आप का एक हिस्सा ये समझ रहा है कि ये कितना बड़ा कलाम है, ठीक है, तो उसको एक तो उस नेमत को समझें। दूसरी बात ये है कि क्रंचेस करते हैं ना तो दर्द बहुत होता है, बट तो ही टमी अंदर जाती है। तो अगर जो बंदा इस डर से क्रंचेस छोड़ देगा तो फिर वो कभी भी उसका पेट अंदर नहीं जा सकता, ठीक। सो
जी डेल्व करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, कोई भी चीज जब आप इनिशियली किसी चीज में जाते हैं तो वो आपको ओवरवेलमिंग लगती है, पर फिर आप आदी हो जाते हैं। आपको वो एक डिस्कम्फर्ट का या आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आपको एक ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है, और उसमें किसी तरह खुद को, और उसी लिए दीन के दोस्त, सहारा, एक दूसरे को इनकरेज करने वाले बहुत जरूरी हैं, जो आपको छुटने ना दें। वो जो बार बार हम लोग को एग्जाम्पल दी जाती है, that crabs pull each other back into the basket if you put them in a basket. So दीन के दोस्त इसी तरह होने चाहिए कि वो किसी को निकलने ना दें, लिटरली बॉदर कर रहे हो कि आज ये साथी नहीं आया तो वेयर इज दिस पर्सन। मस्जिद में अगर कोई नहीं आता तो दूसरे साथी पूछते हैं, क्लास में कोई नहीं आता तो दूसरों को कंसर्न होना चाहिए। सो देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ हाउ वी कैन अवॉइड इट, बट इट्स वेरी रेलेवेंट। But the good thing is you realize how big it is. The beautiful thing about the Quran is also وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے یقیناً اس قرآن کو ذکر کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی جو اس سے فائدہ اٹھائے یا سیکھے۔ So it has actually been made easy, and that's one of the miracles of the Quran. جو آپ نے سیکنڈ بات بولی ہے وہ ایز مدرز آئی تھنک a lot of us are guilty on. ہم لوگ کہیں نہ کہیں سوچنا شروع کرتے ہیں کہ اچھا چلو میری تو وہ ایج گزر گئی اور میں تو اب ٹھیک ہے، میں نے اب اس طرف میں آ گئی ہوں، ابھی بچوں کے پاس ٹائم ہے۔ سو جو ہم نے دعویٰ ایز اے مدر بچوں کو کرنا ہے وہ بہت کم۔ آپ یہ چھوڑیں، ایسے بھی ہوتا ہے کہ مائیں بچوں کی خوشی یا ناراضگی کی وجہ سے خود دین کے راستے پہ آگے نہیں بڑھ پا رہی ہوتی، وہ کہتی ہیں ہسبینڈ کچھ نہیں کہتے بٹ میرے بچے خوش نہیں ہوتے، دیٹ از اے ویری ویری things that somebody can relate to but maybe others can't relate to. ساری بات یہ ہے اگر کہیں لکھ کے لگا سکیں گھر میں تو لگا لیں، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کی ناراضگی مول نہیں لینی چاہیے، بس اتنی بات ہے۔ جزاک اللہ خیرن فور یور کامنٹ۔ جی تسنیم۔ جی جو جیسے قرآن کو اس کا ساتھ رکھنے کے لیے ایک بہت، اگر خود ڈسپلن نہیں ہے بہت زیادہ، تو جو قرآن جو اٹینڈ کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، بیکاز یہ ہولڈ اس، اور کچھ تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ کنیکشن رہتی ہے اور ظاہر ہے وہ ملتی ہے، لیکن بہت جگہ میں نے دیکھا ہے مختلف وجوہات کی وجہ سے ظاہر ہے دنیا کی پرائرٹیز ہوتی ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اور ہم کر لیں گے، ہم خود سے کر لیں گے، and I've seen that those people are absolutely cut off from the Quran then، جو بہت افسوس ہے، ایکسٹریملی اسکیری۔ اور اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ کازز پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں بٹ ایفیکٹ پہ بات کیجئے۔ آپ جو کہہ رہی ہیں وہ ایفیکٹ ہے۔ جی جی میں سمجھ گئی۔ I'll tell you، جیسے کچھ ڈینجرس ٹائمز ہوتے ہیں نا انسان کی لائف میں جب آپ vulnerable ہوتے ہیں۔ شکر الحمدللہ آپ میں سے کئی ساتھی شروع سے ساتھ ہیں، کچھ نے مڈ وے جوائن کیا، کچھ تو شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، یہ دوسری دفعہ ساتھ کر رہے ہیں ہم لوگ قرآن۔ آپ کا ویک مومنٹ آئے گا جب آپ کا 30واں پارہ ختم ہوگا، کوئی 10 سال کے وقت میں آپ پڑھتے رہے اگر ویکلی کلاس ہے، ٹھیک ہے؟ That's when you're in a vulnerable zone. And I'll tell you why. Because آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ابھی تو میں نے کور ٹو کور پڑھ لیا ہے تو ٹھیک ہے، اب میں تھوڑا سا بریک لیتی ہوں، بس وہ اگر بریک لیا نا تو گئے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، میں بار بار کہہ رہی ہوں یہ شوال کے روزے کس چیز کی نشانی ہے؟ رمضان کے فوراً بعد جمپ رائٹ بیک انٹو اٹ۔ کسی بھی چیز کو چھوڑنے کے بعد وہ جو تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، اور تسنیم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں اور بائی ایکسپیرینس کہہ رہی ہوں گی، اتنے عرصے سے کلاسز میں ہیں اور یہ جانتی ہیں، بہت قرآن کے ساتھی پورا کورس کرتے ہیں، 30 سپارے کرتے ہیں، اس کے بعد it's over, they just want to tell themselves this is something we did in our life but now we are done. آپ یا پڑھانے یا مزید اس کی ہائر ایجوکیشن کے لیے دوبارہ فوراً کمٹ کیجئے، جہاں بھی کریں جیسے بھی کریں وہ آپ کی چوائس ہے،
پر آپ اپنے آپ کو ایک قاعدے کا پابند بنائیے ورنہ یہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. کیونکہ شیطان مستقل یہ ڈالتا رہتا ہے کہ اب تو تم ایک دفعہ گزر گئی ہو, تمہیں سب کچھ آ گیا ہے. بہت پرانے ساتھی جدا ہوتے ہیں اور صرف ویکلی کلاسز میں نہیں ہوتے. سبحان اللہ, جو پورا قرآن کے کورسز کر رہے ہوتے ہیں نا 6 دن ہفتے میں کر کے انہوں نے 1.5 سال میں ختم کیا, then they are gone. تو بہت زیادہ سوچ طلب بات ہے. دوسرا جو ایک چیز تسنیم نے بولی, افیکٹ کی بات کر رہی ہوں, اس طرح سے بھی قرآن چھٹتا ہے کہ آپ کا ان دوستوں سے آپ آؤٹ آف ٹچ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ایک چیز خود کو چیک کرنے کی یہ ضرور ہے کہ آپ خود کو چیک کرتے رہیں کہ آپ سوشلی کن کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں. یہ میں بہت پتے کی بات بتا رہی ہوں, ہم اس کو نہیں سیریس انف لیتے. میں کہہ رہی ہوں سوشلی بھی ان لوگوں سے زیادہ انٹریکٹ کریں, نہ صرف کلاس میں جو کہ دین کی طرف ہیں, آپ کی فرینڈز میں, آپ کی بہن میں, مطلب جس کا رجحان اس طرف ہے اس سے زیادہ. اور آپ یہ باتیں کریں, آپ ڈسکس کریں, ان سے دوستیاں کریں, اٹ ول گیو یو اسٹرینتھ. اور اپنے سے بہتر سے زیادہ کوشش کیجیے, کیونکہ کئی دفعہ ہم ان دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کے ہم صرف یہ کہہ سکیں اچھا تمہارے گھر کے بھی یہی مسئلے ہیں, میرے بھی گھر کے یہی مسئلے ہیں. اب وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو ملتے جلتے ہم سب کے گھر کے مسئلے ہیں, لیکن then you need somebody you can look up to and say this is okay, this is a role model, I should do better. ٹھیک ہے, تو یہ ساری طریقے ہوتے ہیں چھوڑ دینے کے. جی شہربانو, لاسٹ کامنٹ میں آپ سے لوں گی. جی بالکل, باقی لوگوں نے جو کہا وہ اس پہ بھی میں کہی ہوں, لیکن جو افیکٹ کی آپ بات کر رہی تھی میں سب اسی کی بات بتاؤں گی کہ میرا افیکٹ یہ ہوتا ہے چھوڑنے کا, وہ یہ ہوتا ہے کہ میرا جیسے وہ ایک پینڈولم ہوتا ہے نا, آسیلیشن والی کیفیت ہوتی ہے کہ مجھے سمجھ آ گیا تھوڑا سا تو میری ایک دم سے موٹیویشن بڑھ گئی. لیکن جیسے ہی کوئی چیزیں بہت مشکل آئیں, اور یہ عربک کورس کرتے ہوئے میں آپ سے پہلے بھی کر رہی تھی کورس, اور اس کے بعد ہی میں آپ سے کنیکٹ ہوئی, تو اب میں جو درمیان میں بار بار چھوڑ جا جاتی ہوں نا, اس میں کہ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں, یہ روٹ ورڈ نہیں سمجھ آ رہے, مجھے گرامر نہیں سمجھ آ رہی, یا مجھے عرب سمجھ نہیں آ رہے, تو پھر ایک دم سے چھوڑنے کو دل چاہتا ہے. لیکن پھر اس کے بعد پھر واپس جاتی ہوں, پھر کہتی ہوں نہیں دوبارہ کروں گی. جب اتنی ساری ایم ایس سی تک تعلیم اور پتہ نہیں کہاں کیا کیا کچھ سیکھ لیا, وہ تو نہیں آتا تھا, تو یہ تو میری بیسک زبان ہے, یہ تو میرے جینز میں ہے, مجھے سمجھنا چاہیے اس کو. تو اٹس لائک آسیلیشن, کبھی ادھر اور کبھی ادھر, لیکن ہوتا ہے, افیکٹ ہے بہت. ماشاء اللہ کہ you are sticking to it. جزاک اللہ خیرن for that comment. بڑی پتے کی بات بولی ہے انہوں نے, کہا آسیلیشن ہوتی ہے, یعنی پینڈولم جیسے ادھر سے ادھر جاتا ہے. ہا اولائی ولا ہا اولائی, ٹھیک, نہ ادھر نہ ادھر. اور عمل کے حساب سے نہیں کہہ رہی, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ تعلیم میں دیکھیں اس کی 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں جو مجھے سمجھ آتی ہیں. ایک یہ کہ آپ پرفیکشنسٹ ہیں تعلیم کے بارے میں, اور آپ نے سوچا تھا کہ آپ بہت پرفیکشن کے لیول پر قرآن کو پڑھیں گے, اور جب آپ نہیں پڑھ پاتے سو کیا کیا چیزیں بیچ میں آ سکتی ہیں. فار ایگزامپل کوئی مصروفیت آ سکتی ہے. یہ آئی تھنک ڈسکشن, اب میں نام نہیں لوں گی, ریسنٹلی میری آپ میں سے کسی ایک کے ساتھ ہوئی تھی پرفیکشن کے حوالے سے. تو ہم کہتے ہیں ابھی میں تو اتنا اچھا قرآن پڑھ رہی تھی, اور میں آئی واز ٹوٹلی انویسٹڈ انٹو اٹ, اور میرا تو نیچر یہی ہے, ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے, بیچ میں کچھ ہو گیا, کوئی آپ کے ہسبینڈ موو ہو رہے ہیں ٹو اندر کنٹری, بچے کی شادی ہو رہی ہے, بچے کے ایگزامز ہو رہے ہیں, آپ کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے, اللہ نہ کرے, اللہ تعالیٰ سب کو شفا سے, اٹ کین بی اینی تھنگ, گھر میں کوئی کام ہو رہا ہے, کچھ. شیطان کیا چاہتا ہے, بریک لے لو, یہ لفظ قرآن کے لیے نکال دیں. If you want to really stay connected, and I'll tell you, نعوذ باللہ کسی کو برے اگزامپل کے طور پہ نہ دیکھیے, مگر اپنے ارد گرد دیکھیے, یقین کریں آپ کو لوگ نظر آ جائیں گے جنہوں نے قرآن پورا پڑھا مگر اس کے بعد اب وہ اتنے ان ٹچ نہیں ہیں. آپ سیکھیں ان سے کہ انہوں نے کیا غلطی کی ہے. یہ ہمارے ملک میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ عورتیں ڈگریاں لیتی ہیں شادی کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, سمجھ گئے,
डॉक्टर ब्राइड्स हैं, फलाना है ढिकाना है. उससे पहले अगर आप पीछे चले जाएं जनरेशन में, तो बीए पास करते इसलिए थे कि बस शादी हो जाए. ठीक है, उस पढ़ाई का कोई इस्तेमाल नहीं है. आप कुरान कवर टू कवर एक क्लास में या एक कोर्स में या एक इंस्टीट्यूट में या व्हाटएवर क्यों कर रहे हैं? यू हैव टू आस्क योरसेल्फ. आप इसलिए कर रहे हैं कि आप बता सकें कि मैं एक दफा कुरान से गुजर चुकी हूं, या आप समझ रहे हैं कि ये एक फरीजा था जो अदा हो जाएगा जब मैं एक दफा कर लूंगी? नो. गेस व्हाट, ये तो जिंदगी के साथ है, जैसे नमाज जिंदगी के साथ है. वरना तो फिर आप उन लोगों की तरह हो जाएंगे जो सोचें कि सिर्फ रमजान में नमाज पढ़नी है या सिर्फ हरम जाके नमाज पढ़नी है. ऐसे तो नहीं है ना. तो कुरान के साथ भी ताल्लुक तो मुस्तकिल है. आपकी कोई भी एज हो, जिंदगी की कोई भी स्टेज हो, आपको तो ताल्लुक रखना है. अब तो आपको समझ आ गया, अब तो आप फंस गए, अब तो आप 19वें पारे पे आ गए. अब आप क्या करेंगे? अब ये करेंगे कि भागेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, महजूरा नहीं करेंगे. और उसका सबसे खूबसूरत तरीन तरीका to stay connected is somehow serve Allah's book. उसको किसी फॉर्म में आगे पहुंचाने का जिम्मा अपने ऊपर ले लें. तजवीद एक तरीका है, ठीक है, ग्रामर एक तरीका है. पर जो तस्नीम जफर जो खुद बहुत अरबिक की वो हैं, वो हमेशा कहती हैं इन सारी साइंसेस की, और मैं ये इसलिए नहीं कह रही कि मैं तफसीर टीचर हूँ, ये जो कुरानिक साइंसेस हैं इनकी या माँ अगर आप कहें ना, या जो कोर है वो तफसीर है. क्योंकि वहां से अमल फूटता है. आपको लोग मिलेंगे जो सारी जिंदगी ग्रामर पढ़ते रहे और वो अबू लहब का सोचिए, नाउज़ुबिल्लाह, मैं आज के मुसलमान के लिए नहीं कह रही, पर ये उलमा ने मिसालें दी हैं कि अबू लहब से बेहतर अरबी कोई नहीं जानता था. सो हमारा अमल किस तरह मुतासिर होता है वो बताएगा कि हमारा ताल्लुक कुरान के साथ कितना है. अमल चेंज होगा तो ताल्लुक बहुत अच्छा है. अमल नहीं चेंज हो रहा या उसके मुताबिक अगर नहीं है, तो हम जितना भी खूबसूरत पढ़ लें या हम जितना भी उसके अल्फाज की गहराई को समझ लें, इसका मतलब हमने समझा ही नहीं कि उसका बेस लाइन मकसद क्या था. हुदल लिल मुत्तकीन, बेसिक उसका लेवल वो है. उसके बाद कुरान से हर तरह का ताल्लुक अजर का सबब है. तो आप जाहिर है चाहते हैं कि आप उसे अल्लाह की रजा के लिए पढ़ें भी सही तरीके से, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाब ने पढ़ा. आप उसके अल्फाज की गहराई में भी जाएं ताकि आप समझ सकें और मार्वल कर सकें कि अल्लाह का कितना बड़ा मौजज़ा है. और जब दिल में ये तयक्कुन आ जाए, ये यकीन आ जाए, फेथ एनहांस हो जाए कि ये कितना जबरदस्त मौजज़ा और मिरेकल है, तो फिर आप अमल भी उस पर ज्यादा अच्छी तरह करेंगे. बिकॉज आप कहेंगे इस पे तो लिखी भी कोई चीज गलत हो ही नहीं सकती, तो ये सरासर मेरे लिए बेहतरी है और मुझे करना ही करना है. ठीक है. सो दैट इज द पर्पस ऑफ लर्निंग अरबिक और ग्रामर और तजवीद और अदर साइंसेस दैट बेनिफिट लर्निंग ऑफ द कुरान. बट आपका जहां से अगर जैसे नहीं लाइनें बनाते हैं और आप सब लाइनें लाकर एक सेंटर कोर से जोड़ते हैं, वो कोर आपका अमल है. और कोर के अमल के लिहाज से भी कुरान से ताल्लुक हम पे फरीजे की हद तक है सारी जिंदगी. क्योंकि महजूरा तो नाउज़ुबिल्लाह किसी भी स्टेज पे हो सकता है. तस्नीम जो कह रही हैं और जो रमा बात कर रही थी उसको अगर आप लिंक करें, तस्नीम कह रही हैं कि कई दफा लोग बीच में छोड़ देते हैं, मिडवे. ओवरवेल्म होना एक बहुत रियल चीज है. ओवरवेल्म ज्यादा वो लोग भी होते हैं हु रियलाइज हाउ बिग अ डील दिस इज. वो आयत जो होती है ना, इट्स लाइक अ पंच इन योर गट, because they know what this is saying and what this is requiring of me. and जो लोग ये समझते हैं वो एक चीज याद रखें, वो बहुत गिफ्टेड हैं. इसका मतलब है रब ने आपको एक कैपेसिटी दी है कुरान की गहराई समझने की, तो उस तोहफे का फायदा उठाइए.
اور جو آپ لوگوں نے شروع میں ریزنز کی بات کی تھی تو اس میں تو اوکے آپ نے ریزنز کی بات کی تھی کہ پرائرٹیز ہماری ٹھیک نہیں ہیں دنیاوی, یا کئی دفعہ جینیون مجبوریاں ہیں. قرآن کے ساتھ ایسا ہے کہ جینیون مجبوریاں بالکل ہو سکتی ہیں اور ہر ایک کی ہوتی ہیں, تو اس میں سوائے نعوذ باللہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ذہن کام نہ کرنا چھوڑ دے انسان کا, یا اتنی سیویئر بیماری ہو خدا نہ خواستہ ہے, ادروائز قرآن سے کنیکٹڈ رہنے کا ایک نہیں تو دوسرا نہیں تو تیسرا ذریعہ, اس کے لیے کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے. عبسہ و تولی جن صحابی کے لیے نازل ہوئی تھی وہ دیکھ نہیں سکتے تھے. ایسے بہت سے آپ کو ہسٹری میں ملیں گے. آپ کو پتہ ہے امام بخاری کی بہت عرصے کے لیے نظر چلی گئی تھی. اب تو آپ سن سکتے ہیں, آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے سن سکتے ہیں, آپ کمٹ, لیکن آپ کو کسی نہ کسی فارم میں کنیکٹڈ رہنا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے لیے یہ ضرور سوچیے گا کہ مردوں کے لیے جو خاص بتایا جمعے کا خطبہ, وہ بیسیکلی کیا ہے کہ منیمم ہفتے میں ایک دفعہ آپ نے درس قرآن کسی فارم میں لینا ہے. تو اس وقت جو ہم کر رہے ہیں یہ منیمم ہے. صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مسائل تھے, اچھا پھر صحابیات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ ہمیں نہیں ٹائم دیتے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈے فکس کیا تھا اور عصر کے بعد کا ٹائم صحابیات کے ساتھ بیٹھ کر انہیں پڑھاتے تھے, دین کا علم دیتے تھے. سو اینی ایج, اینی اسٹیج, اینی تھنگ دیٹس ہیپننگ ان یور لائف. جو ارم شروع میں بات کری تھی میں سمجھ سکتی ہوں, مصروفیتیں بھی ہوتی ہیں, پرفیکشن ہر دفعہ نہیں آ سکتی. میرا مجھ سے بہت زیادہ تجربہ اور بہت زیادہ کام ہے, اور ساتھیوں کو میں اپنی مثال صرف اس لیے دے سکتی ہوں کیونکہ میں اپنی زندگی کا جانتی ہوں. 20 سال سے اوپر, اور کئی ساتھی بھی 20 سال سے الحمدللہ ساتھ ہیں. آسیارہ, ہیلا, تسنیم آنٹی, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے. مہرین کو میں 20 سال سے جانتی ہوں, میں بیچ 1 الہدا کی ہوں, یہ بیچ 2 الہدا کی ہیں. زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ آتے ہیں. کئی دفعہ اب الحمدللہ ابھی ہو سکتا ہے کہ وقت زیادہ ہو تو میں زیادہ ریفلیکشن کر کے قرآن کی تیاری کرتی ہوں. ان بیچارے ساتھیوں نے تب بھی میری کلاسز اٹینڈ کی جب میں 5 days a week کام کر رہی تھی 8 to 6 PM. میرے پاس صرف سیٹرڈے ہوتا تھا, and by then I was so exhausted کہ میں اس طرح تیاری نہیں کر پاتی تھی. یہ پھر بھی آتے رہے, میں پھر بھی پڑھاتی رہی. اگر بندہ اس سٹیج پہ چھوڑ دے کہ ابھی پرفیکٹ نہیں میں کر پا رہی ہوں, یہ چھوڑ دیتے یا میں چھوڑ دیتی, تو پھر بندہ بندھا نہیں رہے گا. ہاں وہ ٹھیک ہے, بیچ میں مہینہ گیپ آ سکتا ہے, 2 ہفتے آ سکتا ہے. میں پھر کہہ رہی ہوں ایکسیپشنل سچویشنز, استثنائی صورتیں اللہ نہ کرے کبھی بھی ہو سکتی ہیں, بٹ ایز اے جنرل رول آپ نہیں چھوڑتے ہیں. آپ ایک میکسیمم اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ اس سے زیادہ ٹائم پیریڈ کے لیے میں قرآن کلاس نہیں چھوڑوں گی. Like it depends on the situation, but month سے زیادہ ہونا نہیں چاہیے. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, کوشش کریں کہ نہ چھوڑیں. سبحان اللہ, ایسی بھی اسٹوڈنٹس ہیں, آپ میں سے بھی ہیں جن کا کوئی بہت پیارا دنیا سے چلا گیا ہے, وہ 10 دن بعد الحمدللہ 1 ہفتے بعد وہ پھر کلاس میں بیٹھی ہوئی ہیں, کیونکہ یہی ہے جو ہمیں پار کرائے گا. تو یہی ریلیشن شپ ہونا چاہیے دکھ کے وقت, اور دکھ کے وقت تو اللہ کا ذکر بہت دل کو لگتا بھی ہے, پر یہی ہونا چاہیے ایٹیٹیوڈ خوشی کے وقت.
دونوں چیزوں کے وقت, ٹھیک ہے. اور اگر کسی وجہ سے ختم ہو نہ آپ کیچ اپ کر سکو تو پھر آپ بعد میں کیچ اپ کرو, ریکارڈنگز ہوتی ہیں اور طریقے ہوتے ہیں, بٹ اسٹے کمیٹڈ. چھوڑ دیا تو گئے. ہم میں سے بہت سارے لوگ اس وقت جس ایج کے اسٹیج میں, ہم سب وی آر ویمن ان دس گروپ, اینڈ فار اے لاٹ آف us a major chunk of our lives has been around our homes and our children, which is beautiful. مگر ہم اب زندگی کے ان سٹیجز پہ بھی آ رہے ہیں جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کی اپنی زندگیاں ہیں, ان کی اپنی پرائرٹیز ہیں, ان کی اپنی چیزیں ہیں. تو what did you do for yourself at the end of the day? What's the biggest investment you did for yourself? کیونکہ مین انویسٹمنٹ تو آخرت میں ہی ہے نا. بچوں کے حوالے سے ہم بات کریں, تنویر کہہ رہی ہیں at times it is fear after reading a certain part of the Quran, especially younger children. Fear as in amal ka dar? Are you saying one is afraid because it's asking a lot? Is it fear in that sense? I didn't quite get. But یہ ہے کہ ڈر بھی اللہ تعالیٰ دور کرتے ہیں. جی تنویر کہیے. No, I just meant کہ at times you read something, اللہ میاں کی punishment آپ کے out of context آپ چیز سمجھ proper نہیں پا رہے ہوتے. I've also noticed in elder people, مطلب I'm talking about the generation older than me, ان میں بھی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بہت علم نہیں ہے اور آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں اور کیونکہ آپ کی ڈیپتھ آف انڈرسٹینڈنگ وہ نہیں ہے تو ادھر آپ گھبرا جاتے ہیں. اوکے, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, جزاک اللہ خیرن. یعنی کانسیکوینسز جو بتائے گئے ہیں عمل نہ کرنے کے وہ بہت اسکیری ہے. پر یہ تو پھر ڈینائل ہوا نا. یہ تو وہی ہوا کہ اگر مجھے مطلب ڈاکٹر نے بتا دیا ہے کہ فلاں چیز سے تمہاری باڈی کو نقصان ہوگا تو میں کہوں یہ اتنی اسکیری چیز ہے کہ میں تو اور زیادہ وہ کھاؤں گی. تو ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق کچھ پھر ایسا ہی ہوا. اور خوف اور امید کے بین جو کیفیت ہے وہ تقویٰ ہے. نہ صرف امید کے سہارے چل سکتے ہیں, نہ صرف خوف کے سہارے چل سکتے ہیں. Unfortunately, we want these extremes. We want to either be in a constant state of hope, which is more a disease of the heart of the affluent Muslim, or we are constantly in a state of fear, which is a state of the heart of the less affluent Muslim. تو ان کو قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے زیادہ خوف کے راستے سے, ہمیں صرف امید سننی ہے. ہم درس ہی اسی کا سننا چاہتے ہیں جو صرف گڈ نیوز دے. ہم کہتے ہیں وہ بڑا ڈراتی ہیں, میں نہیں ان کی کلاس میں جا رہی. قرآن میں تو دونوں چیزیں ملیں گی. سو اٹس اوکے. میرے جیسے یا مجھ سے بہت بہتر استاد جو ہیں, وہ جو بچہ نیا آیا ہوتا ہے نا, وہ KG میں آتے ہیں تو ماں بھی کہیں پیچھے کھڑی ہوئی ہوتی ہے اور وہ 3 گھنٹے کے لیے آتے ہیں, then they get used to it. جو رما بھی کہہ رہی تھی, I'll go back to that, آپ کا threshold ٹائم کے ساتھ بڑھتا ہے. تو جو نیا اسٹوڈنٹ آتا ہے, the challenge for as a teacher me is that students, شکر الحمدللہ, in this journey keep joining. اور یہ جرنی چلتی رہتی ہے. وہ کئی دفعہ مڈ وے آئے ہیں, کچھ کا کچھ بیک گراؤنڈ ہے قرآن کا, کچھ کا نہیں ہے, کچھ پہلی دفعہ آئے ہیں, which is why it's important I get to know them, تاکہ میں ان کو اس حساب سے ہینڈل کر سکوں. ہم خوف زدہ ہو کے پھر ظاہر ہے we want to just go, بہت زیادہ ہو جاتا ہے ہمارے لیے. سو تھاٹ پرووکنگ ہے کہ قرآن کس طریقے سے چھٹتا ہے. پھر جو پرانے ساتھی ہیں میرے, جو میں بھی جیسے پڑھ رہی ہوں اتنے عرصے سے, آسیہ میری ارلیئر جو خیابان سحر کے بیچز تھے ان کی اسٹوڈنٹ ہیں. سوچ طلب بات یہ کہ جب ہم مستقل قرآن نہیں پڑھتے ہیں, اس سے تعلق ہمارا نہیں جڑا رہتا, میں, آسیہ, راہیلہ, تسنیم, حنیف, یا جو لوگ بہت سالوں سے پڑھتے رہے ہیں,
اگر ہم آنیسٹلی, میں اپنا تو کہہ سکتی ہوں, اگر میں قرآن چھوڑ دوں پڑھنا, میں تو بھولنا شروع ہو جاؤں گی. میں کئی دفعہ 29ویں 27ویں پارے کا نا رینڈملی اٹھا کے کہتی ہوں اچھا میں الحمدللہ شکر الحمدللہ آئی ایم آلویز ان ٹچ ود دا قرآن موسٹلی, لیکن میں کہتی ہوں میں ترجمہ پڑھوں یا میں تراویح میں سن رہی ہوتی ہوں, میں انسیکیور ہو جاتی ہوں کہ اس لفظ کا مجھے مطلب نہیں سمجھ آ رہا, تو مجھے خوف سا ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ کیا یہ علم دین دیٹ مینس کہ مجھے اللہ تعالیٰ ہنٹ دے رہے ہیں کہ تم اپنی ریویژن میں زیادہ محنت کرو, تم اتنا زیادہ کام نہیں کر رہی ہو. تو ایک آپ کو دولت مل گئی, اب اسے سنبھالنا سنوارنا یہ ہمارا اپنا کام ہے. اچھا, مہجورہ میں ایک یہ بات بھی ہے کہ آپ نے قرآن کا ایک حصہ پڑھا, اس وقت آپ کا اوپر بڑا اثر ہوا اس کا, ٹھیک ہے, آپ نے اس پہ عمل شروع کر دیا. اب یہ جو ویکلی کلاسز ہوتی ہیں لمبا چلتی ہیں, ٹھیک ہے, تو اب آپ نے البقرہ میں کب پڑھا تھا سود کی آیات, یا ہم نے کب قولوا للناس حسنا پڑھا تھا, مثال ہے, ابھی ہم بھولنا شروع ہو گئے. یا ہم نے سورہ توبہ میں پڑھا تھا کہ آپ کو دعویٰ کا کام بحیثیت مسلم کرنا ہی کرنا ہے, اب ہم بھولنا شروع ہو گئے. تو وی آر کائنڈ آف لیونگ ان دا مومنٹ, تو وہ دیٹس ناٹ آلویز اے گڈ تھنگ. We are made to believe a lot that you should just live in the moment, but what about the future, the distant future, which is akhirah, and what about learning lessons from the past? So you are in the moment, but you can't disconnect yourself from the future or the past. You can't just be horizontal. میں کہتی ہوں vertical بھی ہونا ضروری ہے, اور زمین کے نیچے جو ہے وہ بھی آپ کو ساری dimensions دیکھنی ہے. قرآن کو چھوڑنے کے بہت طریقے ہیں. کئی دفعہ قرآن کے ساتھ ہماری ایک کمٹمنٹ ہے, ہم نے اس کی خدمت کا بیڑا اٹھا لیا, ہم اس کی خدمت کسی فارم میں کریں, پھر ہم کہہ رہے ہیں اچھا, میں پھر کہہ رہی ہوں اٹس ڈفرنٹ, کوئی بیماری ہے, کوئی بہت سیویئر وجہ ہے, بٹ آپ میں سے جو کسی, ضروری نہیں میری کلاس کے ساتھ ہی رہے ہوں, آپ لوگ کسی نہ کسی فارم میں دوسری کلاسز کسی طرح, اور پھر الحمدللہ میرے ساتھ بھی کئی ساتھی کافی اب تو عرصہ ہو گیا ہے. Do not let go. بچوں نے پر پھیلانا ہے اور اڑ جانا ہے, ٹھیک ہے, اور اپنی اپنی قبر میں سب نے جانا ہے اور سب نے اپنے جواب دینے ہیں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سب اینڈ آف دا ڈے سب سے پہلے اپنے لیے ذمہ دار ہیں. یہ آج کی نفسیات کی جو اسٹڈی ہے وہ بھی یہی بتاتی ہے نا کہ if a person is incapable of self love, you can't even give love. ٹھیک, تو جو مومن ہے یا مسلم ہے وہ خود کو آخرت میں نہیں بچا رہا, تو وہ دوسروں کو کیا بچائے گا؟ تو سب سے پہلے تو وہ خود کو بچائے گا. پر کئی دفعہ وہ بھی ہوتا ہے جو رما تنویر کہہ رہی تھیں کہ آپ کہتے ہیں اچھا میں تو خود کو بچا لوں گی کیونکہ میں تو 40 کے اوپر ہو گئی ہوں, ابھی بچے تو چھوٹے ہیں, انہیں کرنے دو. آپ کا کام ہے کہ ان کے کان میں ڈالتے رہیں, آپ کا کام ہے کہ اپنے شوہر کے کان میں ڈالتے رہیں. آپ کی پہلا ٹیسٹ تو وہ ہے. You want to be, جن کے ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں, اللہ سب کی مغفرت فرمائے, ان سے پوچھیں, ان آیات کا مطلب سمجھ آ جاتا ہے جن میں ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں سے دوبارہ ملائے گا. تو کیوں نہیں چاہیں گے کہ سب ساتھ ہوں؟ تو پھر راستہ بھی ایک ہی ہونا چاہیے, ہے نا. سو قرآن کو چھوڑنے کا ایک, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارا تعلق ہے, آخری بات, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے یاد ہے شیریں باجی ہماری بہت پیاری اسٹوڈنٹ, میں نے ایک دفعہ ایک ایکسرسائز کی تھی کہ سب سے بڑا خوف کیا ہے آپ کا,
اور انہوں نے کہا تھا کہ آخرت کے لیے میں نے کہا تھا سب سے بڑا خوف کیا ہے, اور انہوں نے کہا تھا کہ میرا سب سے بڑا آخرت کا خوف یہ ہے ہاؤ ول آئی فیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شی سیڈ مجھے اتنا زیادہ ڈر لگتا ہے کہ میں کیسے کہوں گی کہ میں آپ کی امتی ہوں. اور یہاں پہ جو ایک سیڈنس بتائی جا رہی ہے آیت نمبر 30 میں, قرآن محجورا, کہ میری قوم نے یا اللہ چھوڑ دیا قرآن کو, انہیں ملا مگر انہوں نے چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنائے. جو قرآن کے بعد کی دعائیں بھی انشاءاللہ ان پہ بھی آئیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس نقطے کو اٹھایا ہے قرآن سے تعلق کے حوالے سے. سو میک دس a part of your life goal کہ اللہ میں جب تک زندہ ہوں میں قرآن کو چھوڑوں گی نہیں, اور اپنی دعاؤں میں شامل کریں کہ اللہ میں جب تک حیات ہوں قرآن سے تعلق سے مجھے محروم نہیں کیجیے گا. کیونکہ جن چیزوں کے پیچھے ہم اسے چھوڑنے کا کئی دفعہ سوچتے ہیں وہ بھی تو اسی کی دیوی ہے نا. سو یہ تو ہمارا فال بیک ہے, یہ وہ کوشن ہے, یہ وہ کمفرٹ زون ہے, یہ وہ ایک چیز ہے جو آپ اپنی زندگی میں اپنے لیے اور اپنی آخرت کے لیے کر رہی ہیں. تو اس کو تو چھوڑنے کا سوال ہی نہیں ہے. بندہ کہیں تو تھوڑا سا سیلفش ہوتا ہے نا, ہم تو انسان ہیں, بلی کی بھی دم پہ آپ پاؤں رکھے تو چیخ مارے گی, تو آپ دوسروں کے پیچھے اپنی سب سے قیمتی چیز کیوں کھوئیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے, ہم سب کو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے. اسی لیے وہ دعا پڑھی جاتی ہے وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي. اللہ تعالیٰ ہمارے گھر والوں کو اس میں ہمارا ساتھی بنائے رکھے, اور جن کے گھر والے ساتھی ہیں وہ اس نعمت کا بے انتہا شکر ادا کریں, اور رب تعالیٰ سب کی فیملیز کے دلوں کو بدلے کہ وہ بھی قرآن کی طرف آ جائیں. ہمارے دوست احباب جو سوشل سرکلز ہیں ان میں رب تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ مددگار دے اور سملر مائنڈیڈ لوگ دے تاکہ ہمارے لیے آسان ہو جائے. بٹ رما you will fight the default setting of feeling overwhelmed and continue because threshold بڑھانے میں ٹائم لگتا ہے. آپ شروع میں 10 منٹ پیدل چل پاتے ہیں, جو کہ میں نے بڑے عرصے سے واک چھوڑی ہوئی ہے. اللہ سے دعا کریں کہ آج میں جا کے چھت پہ 10 منٹ پیدل چل لوں. اس کے بعد آپ 20 پہ جاتے ہیں, پھر 30, پھر 40. your body also grows. It's the same, your emotional and mental capacity to sustain the Quran gets better. And when it increases, ایک وقت آتا ہے کہ آپ اس کے بغیر سروائیو نہیں کر پاتے. جن لوگوں کو ایکسرسائز کی عادت ہوتی ہے they feel sick if they leave it. So one literally feels sick if you leave the Quran.